میں گزارش کرنے جا رہا ہوں تاکہ مشاعرے کا ماحول بن جائے. بھائی کامل شفیقی سے میں گزارش کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جناب کامل شفیقی. حضرات، چند لمحات کے لیے یہ آواگمن کا سلسلہ آپ حضرات روک دیں. جب اناؤنسر صاحب کسی شاعر کا تعارف پیش کر رہے ہوں اس وقت تو آپ حضرات جا آ سکتے ہیں، لیکن جب کوئی شاعر مائک پہ آ جائے تو چند لمحوں کے لیے سکوت اختیار فرمائیں. تو ہنگامہ شروع ہو رہا ہے. بھائی جان بیٹھ جائیں وہاں پر. ارے بیٹھ جانے سے ایک آدمی کے لیے کیا الجھ جاتے ہیں. اچھا بھائی. ہاں بلا وجہ. ارے بھائی جان بیٹھ جائیے. ایک آدمی کے لیے 10 آدمی چلے جاتے ہیں. بیٹھ جائیں آپ لوگ وہیں. ہاں بھیا کامل شفیقی مائک. اتنا حسین مشاعرہ، اس قدر کامیاب دور چل رہا ہے مشاعرے کا، اور آپ حضرات ذرا سے اختلاف میں مشاعرے کو کا حسن. حضرات، ہماری گورنمنٹ ہندوستان کے گوشے گوشے میں قومی ایکتا کے نام پر بڑے بڑے آل انڈیا مشاعرے رکھتی ہے، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے کہ آج تاریخ اس موڑ پر آ گئی ہے کہ حکومت وقت کو ایسا انتظام کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں حکومت کے ذمہ داروں کو ہندوستان کے شاعروں کی طرف سے 4 مصروں میں ایک یقین دلانا چاہتا ہوں. حکومت کے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہوں گے یہاں پر، اور بھی ملاحظہ فرمائے خاص طور پہ کہ فسادات کی آگ بھڑکی ہے ہر سو. سمجھے گا کہ فسادات کی آگ بھڑکی ہے ہر سو. وطن آج دوزخ ہے جنت نہیں ہے. وطن آج دوزخ ہے جنت نہیں ہے. اور یہ اہل سیاست کی سازش ہے، ورنہ مسلمان و ہندو میں نفرت نہیں ہے. یہ اہل سیاست کی سازش ہے، ورنہ مسلمان و ہندو میں نفرت نہیں ہے. اور حضرات، خون میرٹھ میں بہے یا بنارس میں، خون بہرحال اپنا خون ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 مصرے فرمائے کہ تمہارا خون کتنا قیمتی ہے، قوم پرور ہے. فرمائے گا کہ تمہارا خون کتنا قیمتی ہے، قوم پرور ہے. تماشا دیکھنے والوں کو یہ احساس کیا ہوگا. کیا اچھا بھائی. اور بہاتے ہو لہو سڑکوں پہ آج اپنا، مگر سوچو وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس. تمہارا خون بہت اچھے کتنا قیمتی ہے. تمہارا خون کتنا قیمتی ہے، قوم پرور ہے. تماشا دیکھنے والوں کو یہ احساس کب ہوگا. اور بہاتے ہو لہو سڑکوں پہ آج اپنا، مگر سوچو وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا. فرمائے کہ تازہ ترین خطاب پیش کر رہا ہوں، سنیے گا کہ جو بھی اٹھا زمانے میں فرعون کی طرح، جو بھی اٹھا زمانے میں فرعون کی طرح، قدرت نے اس کا نام و نشاں تک مٹا دیا. بہت اچھے. جو بھی اٹھا زمانے میں فرعون کی طرح، قدرت نے اس کا نام و نشاں تک مٹا دیا.
اور جنتا نہ دے گی قاتل جمہوریت کا ساتھ، ہریانہ کے عوام نے کھل کر بتا دیا۔ بھائی کامل صاحب کیا کہنا ہے؟ جو بھی اٹھا زمانے میں فرعون کی طرح، قدرت نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جنتا نہ دے گی قاتل جمہوریت کا ساتھ، ہریانہ کے عوام نے کھل کر بتا دیا۔ اور یہ کہتا خاص طور پر فرمائے گا کہ بچے گی کس طرح قوم و وطن کی آبرو سوچو، بچے گی کس طرح قوم و وطن کی آبرو سوچو، جو پہرے دار ہی جاسوس ڈاکو چور ہو جائیں، جو پہرے دار ہی جاسوس ڈاکو چور ہو جائیں، اور وہاں پر دیش کیا مضبوط ہوگا پوچھتا ہوں میں، جہاں پر فوج کے افسر کمیشن خور ہو جائیں۔ وہاں پر دیش کیا مضبوط ہوگا پوچھتا ہوں میں، جہاں پر فوج کے افسر کمیشن خور ہو جائیں۔ کسی تہذیب کو قانون کچل کر گزرے، کسی تہذیب کو قانون کچل کر گزرے، یہ تو جمہوریت ہند کا دستور نہیں۔ ہم وطن کے لیے سر اپنا کٹا دیں گے، مگر کسی مذہب پہ بھی حملہ ہمیں منظور نہیں۔ بہت اچھے بھائی۔ ہم وطن کے لیے سر اپنا کٹا دیں گے، مگر کسی مذہب پہ بھی حملہ ہمیں منظور نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر قہر خدا ٹوٹ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو پھر قہر خدا ٹوٹ پڑے، سامنے نوح کے طوفان کا منظر آئے، کر دو ہر قید سے آزاد خدا کے گھر کو، اس سے پہلے کہ ابابیلوں کا لشکر آئے۔ واہ واہ واہ۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر قہر خدا ٹوٹ پڑے، سامنے نوح کے طوفان کا منظر آئے، کر دو ہر قید سے آزاد خدا کے گھر کو، اس سے پہلے کہ ابابیلوں کا لشکر آئے۔ یہ حکومت وہ طوائف ہے، وفا جس میں نہیں۔ یہ حکومت وہ طوائف ہے، وفا جس میں نہیں۔ تیرے ہاتھوں سے بھی ایک روز نکل جائے گی، تیرے ہاتھوں سے بھی ایک روز نکل جائے گی۔ اٹھ گئے راہ شہادت پہ اگر اپنے قدم، اٹھ گئے راہ شہادت پہ اگر اپنے قدم، یہ زمین خون کی تحریر میں ڈھل جائے گی۔ ہم کو تلوار اٹھانے پہ نہ مجبور کرو، ورنہ اس دور کی تاریخ بدل جائے گی۔ نظم 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 نظم۔ اچھا صاحب، آج ایک بہت ہی مینی نظم پیش کر رہا ہوں، ایک تازہ ترین نظم۔ اس کا عنوان ہے، بہت ہی چھوٹی نظم، بس 7-8 شعر کی نظم ملاؤ فرمائے، خاص طور پہ ملاؤ فرمائے صاحب، بالکل تازہ ترین پورے ہندوستان میں اشعار پیش کر رہا ہوں۔ نظم کا عنوان سوال، نظم کا عنوان سوال، ملاؤ فرمائے گا سوال کہ جس کو ہونا تھا فرشتہ وہ درندہ کیوں ہے؟ جس کو ہونا تھا فرشتہ وہ درندہ کیوں ہے؟ آدمی کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ آدمی کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ شعر سنیے کہ یہ اہنسا کا وطن ہے تو اہنسا والو، یہ اہنسا کا وطن ہے تو اہنسا والو، ہر طرف خون کا بہتا ہوا دریا کیوں ہے؟ ہر طرف خون کا بہتا ہوا دریا کیوں ہے؟ اور بہت ہی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں کہ کبھی دلی، کبھی میرٹھ، کبھی پنجاب میں ہے،
کبھی دلی، کبھی میرٹھ، کبھی پنجاب میں ہے، قتل رکتا ہی نہیں، ایسی ویوستھا کیوں ہے؟ واہ واہ کبھی دلی، واہ واہ واہ، کبھی میرٹھ، کبھی پنجاب میں ہے، قتل رکتا ہی نہیں، ایسی ویوستھا کیوں ہے؟ وہ لگی آگ، جلا گھر، وہ پڑی ہیں لاشیں، وہ لگی آگ، جلا گھر، وہ پڑی ہیں لاشیں، آئے دن دیش میں اپنے یہ تماشا کیوں ہے؟ شعر سنیے مولانا فرمایا خاص طور پہ کہ جبکہ ہر چیز پہ مہنگائی کا چھایا ہے غبار، جبکہ ہر چیز پہ مہنگائی کا چھایا ہے غبار، خون اس دور میں انسان کا سستا کیوں ہے؟ خون اس دور میں انسان کا سستا کیوں ہے؟ اور شعر مولانا فرمائے کہ آگ ہم نے بھی لگائی نہیں، تم نے بھی نہیں، آگ ہم نے بھی لگائی نہیں، تم نے بھی نہیں، پھر بھڑکتا ہوا نفرت کا یہ شعلہ کیوں ہے؟ پھر بھڑکتا ہوا نفرت کا یہ شعلہ کیوں ہے؟ مولانا فرمائے خاص طور پہ اس شعر کو مولانا فرمائے گا کہ ایک ہی ماں کی ہے سنتان، یہ تسلیم ہے جب، ایک ہی ماں کی ہے سنتان، یہ تسلیم ہے جب، سکھ کا، ہندو کا، مسلمان کا جھگڑا کیوں ہے؟ ایک ہی ماں کی ہے سنتان، یہ تسلیم ہے جب، سکھ کا، ہندو کا، مسلمان کا جھگڑا کیوں ہے؟ اور یہ شعر مولانا فرمائے خاص طور پہ مولانا فرمائے گا کہ پی ایس سی اپنی، پولیس اپنی ہے جب فوج اپنی، پی ایس سی اپنی، پولیس اپنی ہے جب فوج اپنی، ہر کوئی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا کیوں ہے؟ پی ایس سی اپنی، پولیس اپنی ہے جب فوج اپنی، ہر کوئی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا کیوں ہے؟ اور یہ شاعر ہی کہہ سکتا ہے کہ تو ہے جب ایک تو ہونا تھا تیرا گھر بھی ایک، تو ہے جب ایک تو ہونا تھا تیرا گھر بھی ایک، کہیں گرجا، کہیں مندر، کہیں کعبہ کیوں ہے؟ کہیں گرجا، کہیں مندر، کہیں کعبہ کیوں ہے؟ آخر سے مولانا فرمائے خاص طور پہ کہ جھونپڑے پوچھتے ہیں صبح وطن سے اب بھی، جھونپڑے پوچھتے ہیں صبح وطن سے اب بھی، صرف محلوں کے مقدر میں اجالا کیوں ہے؟ بھیا اٹھ کے بیٹھ جاؤ، یہ تو آپ جو سامنے رہتے ہیں ہم ان سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مشاعرہ اٹھاتے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مشاعرہ آپ اٹھاتے ہیں یا کہ تمام مجمع اٹھاتا ہے؟ کہیے بھائی وسیم بریلوی کو تو مشاعرہ تو ہم یہی ختم کر دیں، آپ کی اگر رائے مان لیں تو۔ ہاں، ایک بھائی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وسیم بریلوی کو بلائیے، اگر وہ کہہ دیتے کہ وسیم بریلوی صاحب کو بلائیے تو ہم بات مان بھی لیتے، لیکن اتفاق سے انہوں نے کہا کہ وسیم بریلوی کو بلائیے۔ ہم لوگ تو بڑے ادب سے وسیم بریلوی صاحب کا نام لیتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمت و جرت نہیں ہوتی ہے کہ جنہوں نے اردو ادب کی تاریخ بنانے میں بہت بڑا ہاتھ جن کا ہے اور آج آگے لے جا رہے ہیں اردو ادب کو، ہم ان کو وسیم بریلوی کہہ کر کے پورے مجمع سے مخاطب کریں، یہ ہماری غلطی تھی، بہرحال ہم اپنے کو معاف کرتے ہیں۔ وسیم بریلوی کی گفتگو سے سننے کے ساتھ ساتھ وسیم بریلوی صاحب سے ابھی نہیں کہیں گے کہ وہ تشریف لائیں، لیکن کامل شفیقی کی نظم کے بعد ہم میں ایک ایسا انتخاب لا رہے ہیں، یہ یقیناً میرا وہ دوست جس نے وسیم بریلوی صاحب کے لیے درخواست کی تھی وہ پسند کرے گا اور میری تائید کرے گا۔ بولیے اگر میں محترمہ تسلیم۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ قانون کا وقار بڑھانے کے واسطے، انصاف کا چراغ جلانے کے واسطے، اس دیش کا نصیب جگانے کے واسطے،
جمہوریت کا قرض چکانے کے واسطے، جمہوریت کا قرض چکانے کے واسطے جس کی وفا پر ناز ہے ہندوستان کو، اس پی ایس سی نے لوٹ لیا خود دکان کو۔ تحقیق سے ملے ہمیں ایسے ہزاروں گھر، تحقیق سے ملے ہمیں ایسے ہزاروں گھر، لوٹا گیا ہے جن کو تلاشی کے نام پر۔ معصوم شیر خاروں کو گولی سے بھون کر، بہنوں کی آبرو کبھی توڑے گئے گوہر۔ قانون کی جو چھاؤں میں ہو وہ جفا نہیں، قانون کی جو چھاؤں میں ہو وہ جفا نہیں، یہ وہ حسین جرم ہے جس کی سزا نہیں۔ تحقیق سے ملے ہمیں ایسے ہزاروں گھر، لوٹا گیا ہے جن کو تلاشی کے نام پر۔ معصوم شیر خاروں کو گولی سے بھون کر، بہنوں کی آبرو کے بھی توڑے گئے گوہر۔ قانون کی جو چھاؤں میں ہو وہ جفا نہیں، یہ وہ حسین جرم ہے جس کی سزا نہیں۔ ایک آہ جاں گداز فضا میں بکھر گئی، ممتا کی آرزو پر قیامت گزر گئی۔ یہ چیخ ایک ماں کی دلوں میں اتر گئی، یہ چیخ ایک ماں کی دلوں میں اتر گئی۔ بچی ہماری پیاس کی شدت سے مر گئی۔ تاریخ کی نظر میں اندھیرا سا چھا گیا، تاریخ کی نظر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ کرفیو سے کربلا کا سما یاد آ گیا، تاریخ کی نظر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ کرفیو سے کربلا کا سما یاد آ گیا۔ بلا فرمایا خاص طور پہ کس بند کو بلا فرمائے گا کہ گولی سے رائفل کی جو چھلنی ہوا بدن، لپٹا تھا خاک و خون میں کوئی پے کرے محن۔ کس ماں کا جان لال تھا مظلوم و خستہ تن، میت پڑی تھی راہ میں بے گور و بے کفن، میت پڑی تھی راہ میں بے گور و بے کفن۔ اور گاندھی کے گاندھی واد کا منظر بنا ہوا، گاندھی کے گاندھی واد کا منظر بنا ہوا، آٹا تھا اس کے جھولے کا خون میں سنا ہوا۔ گاندھی کے گاندھی واد کا منظر بنا ہوا، آٹا تھا اس کے جھولے کا خون میں سنا ہوا۔ اور بہت ہی قیمتی بند پیش کر رہا ہوں کہ ایک موڑ پر گلی کے تھی ایک لاش نوجوان، ایک موڑ پر گلی کے تھی ایک لاش نوجوان، شیشی دوا کی ہاتھ میں تھی جسم خون چکاں، سر سے جو خون کی دھار تھی رہ کر بڑا فرمایا یہاں سے خاص طور پہ کہ ایک موڑ پر گلی کے تھی ایک لاش نوجوان، شیشی دوا کی ہاتھ میں تھی جسم خون چکاں، سر سے لہو کی دھار جو رہ رہ کے تھی رواں، سر سے لہو کی دھار جو رہ رہ کے تھی رواں، کرفیو کے خونی جشن کی لکھتی تھی داستاں، پھیلا زمین پہ خون جو اس نوجوان کا ایک نقشہ بن گیا نئے ہندوستان کا۔ ایک موڑ پر گلی کے تھی ایک لاش نوجوان، شیشی دوا کی ہاتھ میں تھی جسم خون چکاں، سر سے لہو کی دھار جو رہ رہ کے تھی رواں، کرفیو کے خونی جشن کی لکھتی تھی داستاں، پھیلا زمین پہ خون جو اس نوجوان کا ایک نقشہ بن گیا نئے ہندوستان کا۔ بلا فرمایا خاص طور پہ کہ بے چارے ہاتھ پاؤں تھے جن کے کٹے ہوئے، سرحد پر مرگ و زیس کی جو تھے پڑے ہوئے، مردوں کے ساتھ وہ بھی تھے مردہ بنے ہوئے، وہ بھی گڑھے میں دفن ہوئے چیختے ہوئے، وہ بھی گڑھے میں دفن ہوئے چیختے ہوئے، اور جن میں ذرا بھی جان تھی بے جان کر دیا، پی اے سی اور پولیس نے یہ احسان کر دیا۔ جن میں ذرا بھی جان تھی بے جان کر دیا، پی اے سی اور پولیس نے یہ احسان کر دیا۔ ٹرکوں میں بھر کے لے گئے لاشیں جو پہرے دار، ٹرکوں میں بھر کے لے گئے لاشیں جو پہرے دار،
गिनती है उनकी कोई न उनका कोई शुमार। दरिया में गर बहाई गई 5-6 हजार, अखबार में दिखाई गई सिर्फ 3-4। ट्रकों में भर के ले गए लाशें जो पहरेदार, गिनती है उनकी कोई न उनका कोई शुमार। दरिया में गर बहाई गई 5-6 हजार, अखबार में दिखाई गई सिर्फ 3-4। और ये गम नहीं कि शहर का हर घर उजड़ गया, ये गम नहीं कि शहर का हर घर उजड़ गया, ये है खुशी कि जुल्म पे पर्दा तो पड़ गया। ये गम नहीं कि शहर का हर घर उजड़ गया, ये है खुशी कि जुल्म पे पर्दा तो पड़ गया। ये बच्चियों की डूबी हुई खून में बालियां, ये टूटी फूटी दूध की मासूम शीशियां, जलती हुई ये आग के शोलों में लड़कियां, ये तार तार माओं की बहनों की साड़ियां। जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है यही, क्या अपने राम राज की तस्वीर है यही। जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है यही, क्या अपने राम राज की तस्वीर है यही। गर खून बहेगा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, गर होगा कत्ल आम यही हर मकाम पर, छिड़ती रही जो बहस रहीम और राम पर, टूटेगी रोज ताजा मुसीबत अवाम पर, टूटेगी रोज ताजा मुसीबत अवाम पर। खुद अपनी कब्र अपनी चिता हम बनाएंगे, कर्फ्यू की लानतों से कभी बच न पाएंगे। इसके बाद जो इंतखाब आया है, हुक्म आया था भाई कामिल के लिए। दूसरे नंबर पे मैं भाई कामिल से दरखास्त कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजे। जैसे जैसे आपका हुक्म आता जा रहा मैं रख रहा हूं। जनाब रईस अंसारी पहला इंतखाब, उसके बाद जनाब कामिल शफीकी। हजरात, मुशायरे का दूसरा दौर बहुत ही संजीदगी का दौर होता है और उमूमन वही हजरात रह जाते हैं जो सही माने में सुखन फहम होते हैं और शायर नवाज होते हैं। इसलिए जो भी शायर आएगा वो अपना शाहकार पेश करेगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि खामोशी से इस दूसरे दौर के मुशायरे को पहले दौर से ज्यादा आप कामयाब बनाएं, इसलिए कि अच्छे अशार इस दौर में आएंगे, आप ये यकीन रखें। पहले दौर में भी आपने अच्छे अशार, ठीक है। पहले थोड़ा माहौल के लिए कुछ कतार पेश कर रहा हूं। बड़ा फरमाए कि जो दौलत के पुजारी हैं वो दौलत के लिए एक दिन, जो दौलत के पुजारी हैं वो दौलत के लिए एक दिन हमारी इस जमीन को आसमां को बेच डालेंगे। हमारी इस जमीन को आसमां को बेच डालेंगे। उठो ऐ नौजवानों, बांध कर सर से कफन, वरना हमारे रहनुमा हिंदोस्तां को बेच डालेंगे। हमारे रहनुमा हिंदोस्तां को बेच डालेंगे। और ये बहुत ही तारीखी शेर पेश कर रहा हूं, बड़ा फरमाया खास तौर पे कि तेगों से हमने की नहीं तबलीग दी कभी, तेगों से हमने की नहीं, तेगों से हमने की नहीं तबलीग दी कभी, वरना जहां में अपनी हुकूमत भी कम न थी, वरना जहां में अपनी हुकूमत भी कम न थी। हद से बढ़ा गुरूर तो मिट्टी में मिल गया, हद से बढ़ा गुरूर तो मिट्टी में मिल गया। यूनान के उरूज की शोहरत भी कम न थी, यूनान के उरूज की शोहरत भी कम न थी। अब चंद लम्हात के लिए आप माहौल अता फरमाएं। मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसी नज़म पेश कर रहा हूं कि इस टॉपिक पर अभी पूरे हिंदुस्तान में कोई नज़म नहीं है और बड़े ही खुलूस से मैंने इस नज़म को कहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो कौमी एक जहती पर आकर गिरेगा।
پورے ہندوستان میں یہ نظم ایک نئی نظم ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ملاحظہ فرمائیں، نظم کا عنوان کرفیو۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں کرفیو لگتا ہے، نظم کا عنوان کرفیو، اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات خاموشی سے یہ نظم سماعت فرمائیں، جہاں جہاں بھی آپ حضرات تشریف فرمائیں ملاحظہ فرمائیں۔ نظم کا عنوان کرفیو، سکون چاہیے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم ساز انقلاب پر نغمہ سنائیں گے، اہل وطن کو خواب گراں سے جگائیں گے، چہرے سے ظلم و جور کے پردہ اٹھائیں گے، کرفیو کے پیچھے راز ہے کیا یہ بتائیں گے، کرفیو کے پیچھے راز ہے کیا یہ بتائیں گے، اور جب چل پڑا قلم تو یہ رکنے نہ پائے گا، جب چل پڑا قلم تو یہ رکنے نہ پائے گا، ہر دشمن عوام پر بجلی گرائے گا۔ نظر سنیے یہاں سے کہ قانون کا وقار بڑھانے کے واسطے، انصاف کا چراغ جلانے کے واسطے، اس دیش کا نصیب جگانے کے واسطے، جمہوریت کا قرض چکانے کے واسطے، جمہوریت کا قرض چکانے کے واسطے، جس کی وفا پر ناز ہے ہندوستان کو، اس پی ایس سی نے لوٹ لیا خود دکان کو۔ ماحول عطا فرمائیں۔ میں دو قطعات اور ایک نظم پیش کر رہا ہوں۔ پہلا قطعہ ماحول فرمائیں، اجازت ہے۔ ہٹے نہ مرکز کردار سے جو قوم کبھی، ہٹے نہ مرکز کردار سے جو قوم کبھی، اسے زمانے کی طاقت مٹا نہیں سکتی، اسے زمانے کی طاقت مٹا نہیں سکتی، اور خدا کے سامنے جھکتی ہے جس کی پیشانی، اسے کوئی بھی حکومت جھکا نہیں سکتی۔ خدا کے سامنے جھکتی ہے جس کی پیشانی، اسے کوئی بھی حکومت جھکا نہیں سکتی۔ اور یہ قطعہ بھی خاص طور پہ ملاحظہ فرمائے آپ حضرات کہ اندھیرا جس سے نگاہیں ملا نہیں سکتا، اندھیرا جس سے نگاہیں ملا نہیں سکتا۔ حضرات شاعری اشاریت کا نام ہے، اشاریت کو مد نظر رکھیے گا کہ اندھیرا جس سے نگاہیں ملا نہیں سکتا، اندھیرا جس سے نگاہیں ملا نہیں سکتا، ہمارے خون میں وہ آفتاب جاگے گا، ہمارے خون میں وہ آفتاب جاگے گا، اور ہمارا خون جو پانی کی طرح بہتا ہے، اسی لہو سے نیا انقلاب جاگے گا۔ ہمارا خون جو پانی کی طرح بہتا ہے، اسی لہو سے نیا انقلاب جاگے گا۔ رات نظم کا عنوان ہے، یہ رات جو سوالیہ نشان کی طرح سے کھڑے ہوئے، ان سے گزارش ہے کہ چند لمحات کے لیے نظم کا ماحول عطا فرمائے۔ نظم کا عنوان فرمائیے ارشاد۔ نظم کا عنوان آگ اور خون کا ہندوستان، نظم کا عنوان آگ اور خون کا ہندوستان۔ ملا فرمائیے گا آپ حضرات، توجہ رکھیے، جو حضرات آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان پر آپ توجہ نہ دیجیے، نظم سماعت فرمائے۔ نظم کا عنوان آگ اور خون کا ہندوستان۔